بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں درختوں کی چھاؤں، ندیوں کی ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی چہچاہٹ ہر کسی کے دل کو خوش کر دیتی تھی۔ اس گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کے والدین بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد بہت محنتی اور ایماندار لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام پر توجہ دیتا تھا اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرتا تھا۔ روزانہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بازار میں بیچ کر گزر بسر کرتا تھا۔ دادی بھی اسے ہمیشہ سچ بولنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی نصیحت کرتی تھیں۔ احمد نے ہمیشہ اپنی دادی کی باتوں پر عمل کیا اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ حصہ 2، جادوئی پرندہ۔ ایک دن احمد حسب معمول جنگل میں گیا تاکہ لکڑیاں جمع کر سکے۔ وہ درختوں کے قریب پہنچا تو ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت پرندہ ایک جھاڑی میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے پر زخمی تھے اور وہ اڑنے کے قابل نہیں تھا۔ احمد نے نرمی سے پرندے کو جھاڑی سے نکالا، اسے اپنے ہاتھوں میں تھاما اور نہایت احتیاط سے پانی پلایا۔ پرندہ کانپ رہا تھا مگر احمد کی نرمی اور محبت کو محسوس کر کے وہ سکون میں آ گیا۔ احمد پرندے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا اور کئی دنوں تک اس کا خیال رکھا۔ اس کی دادی نے بھی پرندے کی دیکھ بھال میں احمد کا ساتھ دیا۔ چند دن بعد پرندہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ احمد نے اسے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی احمد نے پرندے کو فضا میں چھوڑا، پرندے نے اپنی چمکدار آنکھوں سے احمد کو دیکھا اور بولا، احمد، تمہاری نیکی کا صلہ میں ضرور دوں گا۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو بس میرا نام پکارنا۔ یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا۔ احمد حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ حصہ 3، امتحان کا وقت آس۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں اعلان ہوا کہ بادشاہ کے محل میں ایک بڑی مشکل آن پڑی ہے۔ بادشاہ کی بیٹی بیمار تھی اور کسی بھی حکیم یا طبیب کی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ ایک بزرگ درویش نے بتایا کہ ایک خاص جڑی بوٹی ہی اس مرض کا علاج ہے، مگر وہ جڑی بوٹی گہری جنگل میں موجود ایک خطرناک علاقے میں ملے گی۔ احمد نے سوچا کہ اگر وہ اس جڑی ہے تو وہ اس مرض کا علاج ہے، مگر وہ جڑی بوٹی گہری جنگل میں موجود ایک خطرناک علاقے میں ملے گی۔ بوٹی کو لا سکے تو نہ صرف شہزادی کی جان بچ سکتی ہے بلکہ بادشاہ اسے انعام بھی دے سکتا ہے جس سے وہ اپنی دادی کے لیے ایک اچھا گھر بنا سکتا ہے۔ حصہ 4، جادوئی مدد۔ احمد ہمت کر کے جنگل میں داخل ہوا۔ وہ کئی گھنٹوں تک چلتا رہا مگر جڑی بوٹی کا نشان نہ ملا۔ جب رات ہونے لگی اور راستہ کھو جانے کا خطرہ بڑھ گیا تو اچانک احمد کو پرندہ ہوا یاد آیا۔ احمد نے زور سے پکارا، میرے دوست کہاں ہو؟ اچانک آسمان سے روشنی چمکی اور وہی پرندہ سامنے آ گیا۔ پرندے نے احمد کی مشکل سنی اور کہا، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پرندے نے اپنی چونچ سے ایک چمکدار دانہ نکالا اور زمین پر گرایا۔ جیسے ہی وہ دانہ زمین پر گرا، وہاں ایک سنہری روشنی پیدا ہوئی اور جڑی بوٹی ظاہر ہو گئی۔ احمد حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے جلدی سے جڑی بوٹی توڑی اور پرندے کا شکریہ ادا کیا۔ پرندہ مسکرا کر بولا، نیکی ہمیشہ نیکی کا بدلہ دیتی ہے احمد۔ حصہ 5، انعام اور نیکی کا درساس۔ احمد محل پہنچا اور جڑی بوٹی حکیم کو دی۔ حکیم نے دوا تیار کی اور شہزادی کو دی جو چند ہی دنوں میں صحت مند ہو گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور احمد کو اپنے دربار میں بلایا۔ تم نے بڑی ہمت اور نیکی کا کام کیا ہے احمد، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ احمد نے مؤدبانہ انداز میں کہا، بادشاہ سلامت، مجھے بس اتنا انعام دیں کہ میں اپنی دادی کے لیے ایک اچھا گھر بنا سکوں اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکوں۔ بادشاہ احمد کی عاجزی سے بہت متاثر ہوا اور اسے ایک خوبصورت گھر اور سونے چاندی سے نوازا۔ احمد اپنی دادی کے ساتھ خوشی خوشی نئی زندگی گزارنے لگا، مگر وہ اپنی نیکیوں کو کبھی نہیں بھولا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ نتیجہ، نیکی کا بدلہ نیکی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے۔ اگر ہم دل سے کسی کی مدد کریں تو کائنات بھی ہماری مدد کے لیے راستے بنا دیتی ہے۔ احمد کی کہانی ہر بچے کے لیے ایک سبق ہے کہ ایمانداری، ہمت اور نیکی کا انعام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔